ایک زمانے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت میں ایک خوبصورت شہزادی معزہ رہتی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس کی آنکھیں گہری اور خاموش، چہرہ چاند کی طرح روشن اور انداز شاہانہ تھا۔ مگر ایک عجیب بات تھی، شہزادی کبھی مسکراتی نہیں تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کسی نے اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ محل میں جشن منائے جاتے، موسیقی کار دھنیں بجاتے، رقاصائیں ناچتیں، مگر شہزادی بس خاموش بیٹھ کر سب دیکھتی رہتی۔ بادشاہ اکثر تنہائی میں سوچتا، میری بیٹی کے پاس سب کچھ ہے، پھر اس کے دل میں خوشی کیوں نہیں؟ پھر ایک دن بادشاہ نے دربار سجانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب کچھ شان کے مطابق ہو، اور پھر بادشاہ نے کہا، سن لو، جو شخص میری بیٹی کو پہلی بار ہنسا دے گا، میں اس کی شادی شہزادی سے کر دوں گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ یہ اعلان جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گیا۔ دور دور سے شہزادے آئے اپنی قسمت آزمانے کے لیے۔ کچھ شہزادے سونے کے سکے لائے، کوئی جادوگر کرتب دکھانے لگا، اور کوئی مزاحیہ باتیں سنانے لگا، مگر شہزادی کا چہرہ وہی سنجیدہ، وہی خاموش۔ ایک ایک کر کے سب ناکام لوٹ گئے۔ بادشاہ مایوس ہو چکا تھا۔ اسی سلطنت میں محل سے بہت دور ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتا، مگر کبھی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس مزدور کے مالک نے کہا، تو نے سال بھر بہت محنت کی ہے، جتنے چاہے لے لے۔ لیکن اس مزدور نے کہا، بس ایک سکہ ہی کافی ہے۔ مزدور ایلس اپنا سکہ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس مزدور کو بہت پیاس لگی۔ اس نے پاس ایک کنویں سے پانی پینے لگا تو اس کا سکہ اس پانی میں گر گیا، اور اس مزدور نے کہا، او میرا سکہ! اور پھر اس مزدور نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے سال بھی یہی ہوا، اور مزدور ایلس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور تیسرے سال جب مزدور ایلس کنویں کے پاس جھکا تو حیران رہ گیا۔ وہاں 3 سکے چمک رہے تھے، وہی جو پہلے کھو چکا تھا۔ مزدور ایلس نے خوشی سے کہا، اللہ نے میری امانت لوٹا دی۔ مزدور ایلس نے سوچا کہ اب وہ دنیا دیکھے گا۔ مزدور ایلس نے کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھا اور سفر کا آغاز شروع کیا۔ راستے میں اسے ایک بھوکا چوہا ملا۔ مزدور ایلس نے اس چوہے کو ایک سکہ دے دیا، اور پھر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر ایک بمبوڑا دیکھا جو کیچڑ میں پھنسا تھا۔ پھر مزدور نے اس کو اس کیچڑ میں سے آزاد کیا اور اس کو بھی دوسرا سکہ دے دیا، اور پھر وہ آگے چل دیا۔ آخر میں اس نے کنویں کے پاس ایک مچھلی دیکھی، اسے بھی اپنا آخری سکہ دے دیا۔ اب وہ بالکل خالی ہاتھ تھا، مگر دل مطمئن۔ وہ لمحہ جو سب بدل دے۔ جب وہ محل کے پاس سے گزرا، بارش کے بعد زمین پر کیچڑ تھا۔ اچانک وہ پھسلا اور زور سے گرا۔ اس کا حال بہت برا تھا، کیچڑ میں لت پت اور پاؤں ہوا میں۔ یہ منظر شہزادی معزہ محل کی بالکنی سے دیکھ رہی تھی۔ چوہا دوڑ کر آیا، بمبورا لڑک کر آیا، اور مچھلی پانی میں سے اچھل کر آئی۔ تینوں نے مل کر اس مزدور کو اٹھایا۔ محل میں شور مچ گیا۔ شہزادی لیزا ہنس دی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اب اس مزدور کو محل میں بلائیں گے، اور بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس مزدور ایلس کو فوراً دربار میں لایا جائے۔ وہ جیسے ہی مزدور ایلس اندر داخل ہوا، وہ ایک خوبصورت نوجوان میں بدل گیا۔ مزدور ایلس نے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ اور بادشاہ نے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو کسی اور نے نہیں کیا۔ شہزادی لوئیزا ساری باتیں سن رہی تھی۔ شہزادی لوئیزا نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے یہ سکھایا کہ خوشی سادگی میں ہے۔ بادشاہ نے شہزادی لوئیزا کا اعلان کیا۔ دونوں کی شادی ہوئی اور وہ انصاف، محبت اور خوشی سے سلطنت پر حکمرانی کرنے لگے۔